سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگجوؤں کے درمیان سال بعد سال تک معرکہ جاری رہیں۔ آخر مختلف جنگی کارروائیوں اور مقابلوں کے بعد وہ معرکہ پیش آیا جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور جس نے فلسطین کی مسیحی سلطنت کا خاتمہ اور صلیبیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ حطین کی جنگ تھی جو ہفتے کے دوران 24 ربیع الاخر 385 ہجری کو پیش آئی اور جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مسیحی لشکر کے چیدہ اور منتخب جوان مرد قید کر لیے گئے۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی کریجی نالڈ اور بڑے بڑے عیسائی شرفا گرفتار کر لیے گئے۔ باقی فلسطین کے تمام عیسائی بہادر اور شہسوار مسلمانوں کے پہرے میں تھے۔ مسیحی لشکر کے معمولی سپاہی، پیدل اور سوار اور جو زندہ بچے تھے سب مسلمانوں کے امیر ہو گئے۔ ایک مسلمان سپاہی 30 عیسائیوں کو جنہیں خود اس نے گرفتار کیا تھا خیمے کی رسی میں باندھے لے جاتا دیکھا گیا۔ ٹوٹی ہوئی سلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے تھے جیسے پتھر پر پتھر پڑے ہوں اور کٹے ہوئے سر زمین پر اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے خربوزوں کے کھیت میں خربوزے پڑے نظر آئیں۔ مدتوں تک جنگ کا یہ میدان جس میں یہ خونی لڑائی ہوئی تھی اور جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ 3000 آدمی مارے گئے تھے، مشہور رہا کہ 1 سال کے بعد ہڈیوں کے تودے اور ڈھیر دور سے لوگوں کو نظر آتے تھے اور جانوروں کے کھانے کے بعد ٹکڑے کے بچے تھے وہ بھی میدان جنگ میں جا بجا پڑے دکھائی دیتے تھے۔ اس فتح کے ساتھ یہ واقعہ بھی تاریخ میں یادگار رہے گا جس سے سلطان کی دینی حمیت اور قوت ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خیمہ لڑائی کے میدان میں نصب کرایا۔ جب خیمہ نصب ہو گیا تو حکم دیا کہ قیدی سامنے حاضر کیے جائیں۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجی ٹالڈ دونوں اندر لائے گئے۔ سلطان نے بادشاہ یروشلم کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور اسے پیاسا دیکھ کر برف میں سرد کیے ہوئے پانی کا کٹورا دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ترجمان سے کہا کہ بادشاہ گائی نے دیا ہے، روٹی اور نمک جیسے دیتے ہیں وہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، مگر یہ آدمی ریجی نالڈ اس قسم کی حفاظت میں ہی میرے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ سلطان اتنا کہہ کر کھڑا ہوا اور ریجی نالڈ کے سامنے آیا۔ ریجی نالڈ جب سے خیمے میں داخل ہوا تھا برابر کھڑا رہا تھا۔ سلطان نے اس سے کہا کہ سن، میں نے تجھے قتل کرنے کی قسم 2 مرتبہ کھائی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب تو نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا تھا، دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکے اور دغا بازی سے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا، جب ان بے کس حاجیوں نے تم سے انسانیت و شرافت کی درخواست کی تو تم نے گستاخانہ لہجے میں کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ سے کہو کہ تمہیں رہائی دلائیں۔ یہ فقرہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر یہ بے ادب اور گستاخ میرے ہاتھ آئے گا تو اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں گا۔ سلطان نے ریجی نالڈ سے کہا کہ دیکھ، اب تیری بے ادبی اور گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی اور جیسا کہ عہد کیا تھا ریجی نالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ جب کچھ رمق باقی تھی اسے پہرے داروں نے آ کر ختم کر دیا۔ بادشاہ گائی اس قتل کو دیکھ کر لرز گیا اور سمجھا کہ اب اس کی باری آئے گی۔ سلطان نے اس سے اطمینان دلایا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کریں۔ تمہارے بھائی نے بار بار عہد شکنی کی تھی، اب جو کچھ گزر گیا گزر گیا۔ ایک روایت ہے کہ سلطان نے ریجی نالڈ کو طلب کیا اور کہا کہ لو، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ اس طرح کے واقعات سے تاریخ بڑی پڑی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر لوگوں اور حکمرانوں نے اسلام کا سر ہمیشہ بلند رکھا، لیکن افسوس آج کے مسلمان پہ کہ ان کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ان کو ذرا فرق نہیں پڑتا۔ کاش ایسے بہادر لوگ آج بھی ہوتے تو پھر دیکھتے کہ کیسے فرانس کے لوگ اور فرانس کے سفیر جو ہیں جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی کیسے کر سکتے تھے۔ افسوس، سخت افسوس ہماری امت مسلمہ پہ
ہائے، لکھنے کے لیے تو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن امت مسلمہ کا حال لکھتے ہوئے ہی دل اتنا دکھ رہا ہے کہ ہماری امت کی غیرت اتنی ہی سو چکی ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی پہ بھی ان کو ذرا فرق نہیں پڑتا۔ ارے فرق پڑے بھی تو کیسے پڑے؟ ہمیں ٹک ٹاک سے، ناچ گانے سے فرصت ملے تو ہی ہم کچھ کریں۔ دلوں سے ایمان ختم ہو چکا ہے، دل کالے ہو چکے ہیں۔ جب ہم نے ناچنا گانا ہی ہے اور ناچ گانا ہی دیکھنا ہے تو دل کیسے ایمان کے نور سے منور ہوگا؟ اے مسلمانوں، یہ وہ ہستی ہیں جو پوری پوری رات ایک ایک امتی کے لیے رو رو کے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہمارے کرتوت دیکھیں اور ہمارے نبی کی شان دیکھیں کہ وہ کس طرح اللہ سے ہماری بخشش کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور قیامت والے دن بھی جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی جان نفسی نفسی پکارے گی، تب بھی یہی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے جو صرف ایک ہی صدا پکارتے ہوں گے، یا رب امتی، یا رب امتی۔ کون سی امت جو زنا، جوا، شراب، ناچ گانا اور دنیا کی رنگینیوں میں ایسی مگن تھی کہ ان کی بے حرمتی پہ بھی ہمارے دل نہ کانپے؟ ہم نے ان کی وفاؤں کا کیا صلہ دیا؟ ارے اب تو جاگ جاؤ، اب تو ہوش کے ناخن لو، اب تو بدل جاؤ۔ امید ہے ویڈیو سے آپ کو ضرور سبق حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس سے سبق حاصل نہیں ہوا تو کسی ایسے شخص کو شیئر کر دیں کہ وہ اس سے کچھ سبق سیکھ لے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پہ چلنا شروع کر دیں۔ اگر کسی ایک نے بھی یہ ویڈیو دیکھ کر ان کے رستے پر چلنا شروع کر دیا تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اس سے خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میری ویڈیو سے کوئی راہ پہ آ گیا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو